الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حصول علم کے آداب میں سے دوسرا ادب ہے، اور آداب میں سے باطنی ادب ہر طالب علم کے لیے جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہو، چاہے وہ ضابطے کا طالب علم ہو یا وہ حقیقی طالب علم ہو۔ ضابطے کا طالب علم جیسے داخلہ فارم فل کر کے کسی بھی مدرسے میں پڑھنے کی نیت سے آنا، حقیقی طالب علم فارغ ہونے کے بعد بھی چاہے ضابطے سے کسی مدرسے کا طالب علم نہ ہو، لیکن اس کی ذات میں اور حقیقت میں طلب والی کیفیت ہونا۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی، لیکن ابھی بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھ کر ہر جگہ سے جو بھی علم والی بات ملتی ہے تو قدر سے لیتا ہے، تو ان کے لیے چاہے وہ ضابطے کے طالب علم ہوں یا حقیقی طالب علم ہوں، دوسرا ادب ہے آداب باطنی میں سے تقوی و طہارت۔ علم حاصل ہونے کے لیے تقوی شرط ہے۔ تقوی کے بغیر الفاظ اور معلومات میں اضافہ ہوگا، مگر علم کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ چند سطریں پڑھ لینا اور چند لکیریں یاد کر لینا، زیر زبر کی وجہ معلوم کر لینا، یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی، مگر علم کے جو مقاصد ہیں، علم سے اصل مقصود معرفت الہی، رضا الہی، عمل بالعلم، خشیت، جن مقاصد کے لیے ہم پڑھتے ہیں اللہ آخرت میں نجات دے، وہ چیزیں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اچھی عبارت خوانی بھی آ جائے گی، اچھی حل عبارت بھی آ جائے گی، اچھی عربی بھی آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے لوگوں میں مشہور بھی ہو جائیں، لیکن حقیقی علم جس سے معرفت الہی اور خشیت الہی حاصل ہوتی ہے، وہ تقوی و طہارت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت دو ٹوک اور واضح انداز میں فرماتے ہیں، یاد رکھو علم کی حقیقت یہ ہے کہ احکام کو صحیح صحیح سمجھ جائیں۔ شریعت کے جو احکام ہیں، جائز ناجائز، حلال حرام، مکروہ مستحب، جو بھی مدارج ہیں، ان سب کو صحیح صحیح سمجھ جائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں بقسم کہتا ہوں، حضرت تھانوی جیسا شخص قسم کھا کے بول رہا ہے، میں بقسم کہتا ہوں کہ جو صحیح صحیح احکام شریعت کے جان لینا ہے وہ بدون تقوی کے نصیب نہیں ہوتے، یہ تقوی کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ چنانچہ آگے مثال دے کے فرماتے ہیں، اگر دو آدمی نمبر 1 ہم عمر ہیں، نمبر 2 ایک ہی استاد سے انہوں نے علم پڑھا ہے، نمبر 3 دونوں کا حافظہ، فہم، ذہن سب برابر ہے، پڑھانے والا استاذ ایک ہے، دونوں کی عمر ایک ہے، دونوں کی ذہانت ایک ہے، دونوں کے سمجھنے کا فہم کا درجہ بھی ایک ہے، سب برابر ہے، لیکن ان دونوں میں سے ایک طالب علم متقی ہے اور ایک متقی نہیں ہے، تو جو برکت اور جو نور متقی طالب علم کے علم میں ہوگا، اس کا فہم جس قدر صحیح ہوگا اور جیسے حقائق حقہ اس کے ذہن پر واشگاف ہوں گے، کھلیں گے، وہ بات غیر متقی طالب علم میں ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی۔ پہلے بھی قسم، بعد میں بھی تاکید، میں بقسم کہتا ہوں، پھر آگے فرماتے ہیں ہرگز نہیں ہو سکتی، حالانکہ دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھے، دونوں ایک ہی استاد سے پڑھے، دونوں کی عمر برابر ہے، دونوں کی ذہانت بھی برابر ہے، ایسا نہیں کہ بھئی ایک کن ذہن تھا، ایک بہت زیادہ ذہین تھا، لیکن ایک میں تقوی ہے، دوسرے میں تقوی نہیں ہے، تو جو برکت اور جو نورانیت تقوی والے طالب علم میں آئے گی، وہ برکت اور نورانیت غیر متقی طالب علم میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ کہ 6 سال، 7 سال، 8 سال جو بھی نصاب ہے، اس لحاظ سے وہ اصطلاحی طور پر عالم کہلائے گا، مفتی کہلائے گا، کتابیں بھی پڑھا سکتا ہے، مگر خالی اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تقوی ہوگا تو جو نہیں پڑھا ہے یا جو پڑھا ہے اس کے حقائق
قلب پر وارد ہونے کے لیے تقوی شرط ہے۔ کتنے علماء نہیں ہیں کہ اگر غیر مسلم گائے کے پیشاب کو زمزم سمجھ کے پینے والا، گائے کے گوبر کو قلاقن سمجھ کے کھانے والا، وہ وضو اور غسل پر بھی اعتراض کر دے تو بھی جواب دینا مشکل ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا جواب دیا جائے، کیونکہ بنا پڑھا ہوا علم بھی قلب پر وارد ہونے کے لیے تقوی شرط ہے، اس کے بغیر وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ لکیر کے فقیر تو بنے رہیں گے، باقی مجتہد نہیں بن سکتا آدمی تقوی کے بغیر۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اب ایک بہت بڑا چیلنج حضرت تھانوی ہم سب کو دے رہے ہیں، کیا کمال رہتا ہے گفتگو میں، دیکھیے کیا بولتے ہیں اب: جس طالب علم کا دل چاہے تجربہ کر لے، متقی بن کے پڑھ کے دیکھے اور تقوی کے بغیر بھی پڑھ کے دیکھے۔ اب تجربہ کر لو کہ میں متقی بنوں گا، سامنے والا متقی نہیں بن رہا ہے، یا میں متقی نہیں بنوں گا، سامنے والا بن رہا ہے۔ جس کا جو من کرے وہ اختیار کر لے۔ اور آگے کہتے ہیں تقوی اختیار کر کے دیکھ لو کہ کیسے کیسے علوم حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک بہت نکتے کی بات کیا فرماتے ہیں؟ تقوی حاصل ہونے کے لیے بھی خلوص چاہیے، یعنی میں متقی اس واسطے بنوں کہ مجھے علوم کے حقائق سمجھ میں آئیں، اس واسطے میں متقی بننا چاہتا ہوں، تو بھی تم مخلص نہیں ہو۔ متقی بننے کے لیے بھی رضا الہی کے لیے متقی بننا ہے، لیکن اگر مخلصانہ طور پر خلوص سے تقوی اختیار کیا جائے گا تو اس کی برکت کی تو حد نہیں ہے۔ اور اگر تقوی اختیار کرنے میں خلوص نہیں ہے، امتحان کے طور پہ تم متقی بن جاؤ کہ میں دیکھوں گا کہ اگر چند دن میں گناہوں سے بچ کر دیکھوں گا تاکہ میرے علم کے اندر کیسی نورانیت پیدا ہوتی ہے، بطور خلوص کے نہیں بطور امتحان کے بھی اگر متقی بن جاؤ گے تو بھی اس کی برکت دیکھ لو گے۔ یعنی متقی بننے میں مخلص بننا شرط نہیں ہے، ریاکاری کے طور پر ہی تقوی اختیار کر کے دیکھ لو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے متقی نہیں بنے۔ صرف اکابر نے جو فرمایا کہ اگر متقی بنو گے تو ایسے ایسے علوم کا عروج شروع ہوگا، یہ جانچنا چاہتا ہوں، بس یہ جانچنے کی نیت سے بھی متقی بن کے دیکھ لو تو اس تقوی کی برکت سے بھی محروم نہیں رہو گے۔ تو اتنا بڑا چیلنج دینے کے بعد بھی آدمی اپنے اندر تقوی اختیار کرنا نہ چاہے تو اس سے بڑا کم عقل، بے عقل اور بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم سب طلباء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات، تقوی کسے کہتے ہیں، کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کا استعمال شریعت میں دو معنوں کے لیے ہوتا ہے۔ پہلا معنی ہے ڈرنا، دوسرا معنی ہے بچنا۔ تقوی کا ایک معنی ہے ڈرنا، دوسرا معنی ہے بچنا۔ ان دونوں کو اگر جوڑا جائے گا تو ڈر کس کا ہے؟ تقوی میں اصل ڈر اللہ کا ہے۔ تقوی میں مخلوق سے ڈرنے کو تقوی نہیں کہتے، اسے احتیاط کہیں گے، اسے مصلحت کہیں گے۔ بھئی آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی آدمی بیڑی سگریٹ نہیں پی رہا ہے، کیوں نہیں پی رہا ہے؟ بھئی امام صاحب رہ کے بیڑی پئیں گے تو کل امامت رہے گی، خطیب صاحب رہیں گے سگریٹ پئیں گے تو کل خطابت رہے گی، تو میں مصلحتاً نہیں پی رہا ہوں، یا اس وجہ سے نہیں پی رہا ہوں کہ بھئی پینے کی عادت نہیں ہے، یا اس وجہ سے نہیں پی رہا ہوں کہ بھئی پینے سے ہو سکتا ہے جسم بیماری آ جائے، کینسر آ جائے، اس واسطے نہیں پی رہا ہوں کہ بھئی اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ تصور نہیں ہے، تو اسے احتیاط کہیں گے، عادت نہیں ہے کہیں گے۔ تو تقوی میں ڈر اللہ کا مقصود ہے، مخلوق کا ڈر مقصود نہیں ہے۔ تب دو معنوں کو جوڑ کر ایک معنی کیا جائے گا تو ترجمہ اس کا ہوگا، پہلا معنی ہے ڈرنا یعنی اللہ سے ڈرنا، دوسرا معنی ہے بچنا۔ تو دونوں کو جوڑ کر ترجمہ کیا جائے گا تو بنے گا اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا، اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا۔ پہلا معنی آیا ڈرنا، دوسرا معنی آیا بچنا، تو اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا یہ تقوی ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں میں دو ترجموں میں ایک کو سبب دوسرے کو مسبب بناتے ہوئے کہتے ہیں، غور کرنے سے معلوم ہوگا ڈرنا اور بچنا میں اصل جو مقصود ہے وہ بچنا ہے، اصل جو مقصود ہے وہ بچنا ہے، یعنی معاصی سے بچنا اصل ہے، لیکن معاصی سے بچنے کا جو سبب ہے وہ سبب اصل میں ڈر ہے۔
آدمی گناہوں سے بچے گا کب؟ جب اس کے دل میں ڈر ہوگا. تو ڈر سبب ہے گناہوں سے بچنے کا، اور گناہوں سے بچنا یہ مسبب ہے. انسان کے دل میں ڈر پیدا ہوگا تو اس ڈر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گناہ نہیں کرے گا. آپ جہاں بیٹھے ہیں، اپنے بازو والے کے علاقے سے چھپکلی یا گرگٹ نکل کے آیا تو آپ کیا کریں گے؟ اسے سلام تو نہیں کریں گے، اس کی خیر خیریت تو نہیں پوچھیں گے، اپنی خیریت کی فکر کریں گے. ڈر پیدا ہوا موذی جانور کو دیکھنے کے بعد، تو اس ڈر کا اثر آپ کے جسم پہ ظاہر ہوگا کہ جہاں بیٹھیں وہاں سے فوراً کھڑے ہو جائیں گے، آواز کریں گے، وہاں سے ہٹیں گے. تو یہ ہٹنا، اٹھنا، آواز کرنا، یہ سب اصل میں اثر ہے اس ڈر کا جو دل میں پیدا ہوا ہے. نہیں ڈرو گے تو کیا کرو گے؟ ویسے ہی بیٹھے رہو گے. تو ڈر کا اثر جسم پر ظاہر ہوتا ہے. تو ڈر دل کا عمل ہے اور بچنا اعضاء کا عمل ہے. ڈر دل کا عمل ہے اور بچنا اعضاء کا عمل ہے. تو گناہوں سے بچنا جو اصل ہے اس کا سبب ڈر ہے، کیونکہ جب کسی چیز کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے آدمی تبھی اسی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو تقوی کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچے، ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچے. اور ظاہری اور باطنی گناہوں سے آدمی کب بچ سکتا ہے؟ جب کہ ڈر دل میں پیدا ہو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح معصیت سے بچنا یہ لازم ہے، ویسے ہی مامور بھی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا یہ بھی لازم ہے. معصیت سے بچنا لازم ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے. ایسے ہی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں کو کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نہ کرنا معصیت ہے. تو اب دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے منہی عنہ، دوسرا ہے مامور بھی. منہی عنہ جس سے روکا گیا ہے کہ یہ کام مت کرو کیونکہ وہ کرنا گناہ ہے، اور ایک ہے یہ کام کرو جس کا حکم دیا گیا ہے. اب وہ نہیں کرو گے تو نہ کرنا گناہ ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ معصیت سے بچنا نتیجہ ہوا. اور معصیت کبھی کرنے میں ہے، معصیت کبھی نہ کرنے میں ہے. جس سے روکا گیا اس سے نہیں رکو گے تو معصیت ہے، اور جس کا حکم دیا گیا وہ نہیں کرو گے تو معصیت ہے. تو نتیجہ کلام یہ ہوا کہ گناہوں سے بچنا اور جن کا حکم دیا گیا اسے بجا لانا یہ تقوی ہے. یہ تقوی کی تعریف ہو گئی. اب یہ تقوی کی تعریف میں کن کاموں کو کرنا، کن کاموں کو نہیں کرنا، ان کو اگر ہم تقسیم کریں گے تو ہمارے جسم کے اعضائے ظاہری میں سے ہم 4 چیزوں کو لے سکتے ہیں. حواس خمسہ ظاہرہ 5 ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے. کیا کیا ہیں حواس خمسہ ظاہرہ؟ آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، اور پورے جسم کی قوت ماسہ، چھونے کی جو قوت ہے، چھو کر بھی علم حاصل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ان میں سے ہم 4 چیزوں کو لے لیتے ہیں. یہ ہو گئے. پھر حواس خمسہ باطنہ ہیں جو دماغ سر کے اندر ہے، اس میں سے بھی بعض ایسے حواس ہیں جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. ان میں سے ایک عضو ہے گناہ کا، جس سے گناہ بھی ہوتا ہے. تو ان کو ہم خلاصے کے طور پہ کر لیتے ہیں. نمبر 1 آنکھ ہے، نمبر 2 کان ہے، نمبر 3 زبان ہے، نمبر 4 دماغ ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. ان 4 اعضاء کا تعلق چونکہ بہت زیادہ علم سے ہے، اللہ کا نور ان اعضائے ظاہرہ اور اس عضو باطن سے حتی الامکان آتا ہے. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ علم کا نور جن اعضاء سے ہمارے اندر آتا ہے اس راستے کو ہم پاک رکھیں تاکہ وہ علم کا نور آنے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو. تو اب ظاہر کیا ہوا؟ پہلے آنکھ کو گناہوں سے پاک رکھو. جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اور جائز نہیں ہے انہیں نہیں دیکھنا چاہیے. آنکھ کے ذریعے سے علم آتا ہے. ہمارے سامنے جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں لکھے ہوئے سطروں اور نقوش کو دیکھ کر ہم علم حاصل کرتے ہیں. تو پھر وہ سطر اور نقوش جن آنکھوں کو سے دیکھ کر ہم حاصل کرتے ہیں، اگر انہی آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھا، لڑکیوں کو دیکھا، نامناسب تصویریں دیکھا، نامناسب جگہ دیکھا، کوئی بھی گناہ آنکھ سے کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر انہی آنکھوں سے علم بھی حاصل ہونا ہے. تو جن گناہوں نے گندگی دیکھی ہے انہی آنکھوں کے راستے سے علم کا نور حاصل نہیں ہو سکتا. تو آنکھوں کے گناہ سے بچنا یہ پہلی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری ہے کان کے گناہ سے بچنا. کان کے گناہ
یعنی جو غیر متعلق ہے اور غیر ضروری ہے وہ باتیں سننا، یہ بھی ہمارے لیے گناہ کا درجہ ہے۔ مثال کے طور پر ناشتے میں کیا بنا، کیا نہیں بنا، کیا بننا چاہیے، ظہرانے میں کیا بنا، کیا نہیں بنا، کیا بننا چاہیے، کون سے استاذ کو کون سی کتاب پڑھانا، کیا نہیں پڑھانا چاہیے، ناظم کو کیا کرنا، کیا نہیں کرنا چاہیے، فلاں استاذ کو کہاں بیٹھنا، کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، فلاں استاذ کو رہنا یا نہیں رہنا چاہیے، جو تعلق آپ سے ہے ہی نہیں ہے، ان باتوں میں تبصرے ہو رہے ہیں اور ان باتوں کو اہتمام سے مزے لے کر بولا اور سنا جا رہا ہے، یہ کانوں کا گناہ۔ ایک دوسرے طالب علم کی غیبت کرنا اور برائی بیان کرنا، کانوں کا گناہ۔ چھٹیوں کے ایام میں جو کچھ بھی وقت گزرا ہے، ان گزرے ہوئے ایام کے کارنامے، کارگزاریاں اور کارستانیاں سنا لیتے رہنا ایک دوسرے طالب علم کو۔ کارنامے کیا ہوں گے وہ آپ کی نظر میں اللہ بہتر جانے، باقی کارستانیاں کیا ہے وہ تو سناتے ہی رہتے ہیں، جسے کارنامے سمجھتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو سناتے ہوئے وقت گزار لینا۔ جیسے ہی گھنٹہ خالی ہوا، استاذ آنے میں دیری ہے یا استاذ تھوڑا وقت سے پہلے چلے گئے، فوراً اپنا ایک نیا درس شروع ہو گیا، استاذ کے درس پر تبصرہ، منفی تبصرہ یا کسی دوسرے کی غیر متعلقہ گفتگو۔ تو کانوں کا گناہ، جس سے ہم انہی کانوں سے پھر ترجمہ قرآن سننا ہے، انہی کانوں سے پھر قرآن حدیث سننا ہے، انہی کانوں سے فقہ سننا ہے، تو ان کانوں کے گناہ سے بچنا۔ تیسرا گناہ، تیسری چیز ہے زبان۔ زبان سے غیر متعلقہ چیز کا تذکرہ، غیبت کرنا، گالیاں زبان پہ آنا، نامناسب جملے آنا، کسی استاذ سے متعلق نامناسب تبصرہ کر دینا، منفی پہلو والی گفتگو کر دینا، چاہے وہ ہم اساتذہ ہوں چاہے طلبہ ہوں۔ غیر متعلقہ گفتگو کرنے میں صرف طلبہ نہیں، ہم سب برابر ہیں کہ جس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے میں وہ بول رہا ہوں اور وہ سن رہا ہوں، اور انہی زبان اور کان اور آنکھ سے مجھے پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے۔ علم کا نور حاصل نہیں ہو سکتا، سطریں اور لائن ادھر سے ادھر منتقل ہو سکتی ہے، بس نور منتقل نہیں ہو سکتا۔ چوتھی چیز ہے دماغ، اور یہ دماغ کے گناہ سے بچنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دماغ صحیح رہنا۔ ظاہر سی بات ہے جس کا دماغ خراب ہے، اب وہ اسے یہ کہا جائے کہ بھئی غلط مت سوچو، غلط خیالات مت لاؤ۔ دماغ صحیح ہوگا تو یہ سب کام ہوں گے۔ جب دماغ ہی خراب ہے تو پھر آدمی غلط بھی سوچے گا، غیر متعلق چیزیں بھی سوچے گا۔ سمجھنے کے لیے دماغ ہونا چاہیے۔ کانوں سے سننے کے بعد آدمی کی وہ بات دماغ تک جائے گی تو دماغ اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے، اور وہ دماغ ہے نہیں، ہے تو صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ علم محفوظ نہیں رہتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں علم کا جو مقصد ہے معرفت الہی، تعلق مع اللہ، رضائے الہی، عمل بالعلم، یہ سب چیزیں پیدا ہونے کے لیے ان چار گناہوں سے اور ان راستوں کے گناہ سے جس سے علم منتقل ہوتا ہے، ان راستوں کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ اب چونکہ آپ نئے نئے تشریف لائے ہیں، تو جب تک ایک ایسی مثال جو حسی ہے نہیں دی جائے گی تو سمجھنے میں ہو سکتا ہے دشواری ہو۔ آپ لوگ باتھ روم جاتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ آتا ہے قضائے حاجت؟ معلوم بھی ہے کسے کہتے ہیں؟ قضائے حاجت کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں جو لوٹا استعمال کرتے ہیں، اس لوٹے کے بارے میں آپ کے دل میں کس قدر عظمت اور عقیدت ہے؟ اس لوٹے سے آپ کے دل میں کتنی عظمت اور عقیدت ہے؟ آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوٹا نیچے رکھنا بے ادبی ہے، اس لوٹے کو بوسہ دیا جائے، اس لوٹے کو سے پانی پیا جائے، یہ تصور، یہ عظمت، یہ عقیدت ہے؟ جواب دینے کے لیے دماغ چاہیے، اور دماغ صحیح چاہیے، تو پھر عظمت عقیدت کی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اب اگر کسی طالب علم سے یہ کہا جائے کہ باتھ روم کے جس لوٹے سے تم فارغ ہوتے ہو اور اپنے علاقے کی صفائی کرتے ہو، اسی باتھ روم کے لوٹے سے آپ دسترخوان پہ بیٹھ کے پانی بھی نوش فرمائیں، عقیدت پیدا ہوئی یا گھن پیدا ہوئی؟ گھن آئے گی، نفرت آئے گی۔ جس لوٹے سے ہم گندگی صاف کرتے ہیں، اسی لوٹے کو پھر ہونٹ لگا کر اس سے پانی پینا گوارا نہیں ہوگا انسان کو۔ بالکل اسی طرح جن آنکھوں سے ہم علم سیکھتے ہیں، جن کانوں سے ہم علم سیکھتے ہیں، جس زبان سے ہم علم سیکھتے ہیں، اسی زبان سے ہم غیبت کریں، گندی باتیں سنیں یا گناہ کے کام کریں، ایسے ہی ہے جیسے کہ باتھ روم کے لوٹے سے بسم اللہ کہہ کے پانی پینا۔ جیسے یہاں اس حسی مثال سے آدمی کی طبیعت اور فطرت سلامت ہے، تو
گھن پیدا ہوتی ہے، ویسے ہی ان 4 اعضاء کے سلسلے میں گناہ کرتے ہوئے بھی انسان کی فطرت اور طبیعت سلامت ہے تو گھن پیدا ہوگی کہ مجھے جن آنکھوں سے قرآن مجید دیکھنا ہے انہی آنکھوں سے میں نامحرم لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوں، جس زبان سے مجھے قرآن پڑھنا، حدیث اور فقہ پڑھنا ہے اسی زبان سے میں غیبت بھی کر رہا ہوں، جو کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اور غیبت یہ اپنے مردار بھائی کا کچا گوشت کھانے کی طرح ہے، اور میں وہ غیبتوں میں مبتلا ہوں۔ تو جن راستوں سے علم حاصل ہونا ہے ان راستوں کو معصیت سے پاک رکھو۔ اور ایک عجیب بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا بہترین تنبیہ فرمائی ہے، علم پر عمل کرو گے تو جو علم تمہیں حاصل نہیں ہے اللہ اس علم سے بھی نواز دیں گے۔ علم پر عمل کرو گے تو جو علم حاصل نہیں ہے اس علم سے اللہ تمہیں نواز دیں گے، اور اگر گناہ کرو گے تو جو علم حاصل ہوا ہے وہ بھی بھول جاؤ گے۔ گناہ کرو گے تو جو علم حاصل ہوا ہے وہ بھی بھول جاؤ گے۔ تو معصیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حاصل شدہ علم بھی آدمی بھول جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کیا کبھی آپ خاردار جھاڑی، کانٹیوں والی جھاڑی کے راستے سے چلے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں چلا ہوں۔ تو حضرت کعب نے فرمایا کیسے چلے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دامن سمیٹ کر، کپڑوں اور بدن کو پورے طور سے بچا کر، کہیں کوئی کانٹا کپڑے یا بدن پر نہ لگ جائے، اس طرح احتیاط سے چلا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا زندگی بھر چھوٹے اور بڑے گناہوں کے کانٹے کہیں نہ چبھ جائے، اس طرح احتیاط سے چلنا ہی تقویٰ ہے۔ خاردار راستے سے، کانٹیوں والے راستے سے دامن اور بدن کو بچا کر چلنا، جس طرح آدمی اس راستے سے پار ہوتا ہے، زندگی بھر چھوٹے اور بڑے گناہوں کے کانٹوں سے بچ کے چلنا یہی تقویٰ ہے۔ کوئی آدمی گوارا نہیں کرتا کہ چھوٹا کانٹا چپ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا کانٹا نہیں چپنا چاہیے، ایسا کوئی آدمی نہیں سوچتا۔ مچھلی کھائے ہیں تو آدمی جب کھاتا ہے تو چھوٹا کانٹا بھی نکالتا ہے، بڑا کانٹا بھی نکالتا ہے، یہ سوچ کر کانٹے والی مچھلی نہیں کھاتا کہ چھوٹے کانٹے سے حلق پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ سوچ کر کبھی چھوٹے کانٹے والی مچھلی کانٹوں کے ساتھ نہیں کھاتا ہے، اس کانٹے کے بھی نکالنے کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ حلق نازک چیز ہے، اس پر اثر پڑے گا۔ ایسے ہی اللہ کا نور بہت نازک چیز ہے، اس پر چھوٹے گناہ کا بھی اثر پڑے گا، بڑے گناہ کا بھی اثر پڑے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عوام میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں پوچھ رہے ہو کہ صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ کیا صغیرہ ہے تو کرنے کی گنجائش معلوم کرنا چاہتے ہو کہ چھوٹے ہے تو کر لیں گے، بڑا گناہ ہے تو چھوڑ دیں گے؟ تو اگر یہی تصور ہے کہ چھوٹا گناہ ہے اس واسطے کر لوں گا، تو پھر چھوٹا بچھو اپنے پیجامے میں چھوڑ لو، چھوٹی چنگاری اپنے دامن میں ڈال لو، چھوٹا زہر کا خطرہ کھا لو۔ تو جب یہاں چھوٹا خطرہ، چھوٹا بچھو، چھوٹا زہر، چھوٹا موذی جانور برداشت نہیں ہو سکتا، تو پھر چھوٹا گناہ کیسے برداشت ہو جائے گا؟ تو گناہ کے کبیرہ اور صغیرہ ہونے کے سوال کا مطلب کیا ہے؟ گناہ ہے، بہر صورت صغیرہ ہو کہ کبیرہ ہو، ان سب سے بچنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں رأیت الذنوب تمیت القلوب، میں نے گناہوں کو دیکھا ہے جس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ویورثک الذل ادمانها، اور اگر کوئی آدمی گناہ کرتے رہتا ہے تو پھر ذلت کی زندگی مقدر ہو جاتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے بھئی میں حافظ بھی ہو گیا، عالم بھی ہو گیا، امام بھی ہو گیا، خطیب بھی ہو گیا، اتنے سال سے خدمت بھی کر رہا ہوں، پھر وجہ کیا ہے کہ عزت نہیں ہے میری۔ کہیں نہ کہیں گناہ ایسی چیز ہے جو دلوں میں نفرت پیدا کر دیتی ہے، دلوں میں عظمت ختم کر دیتی ہے، محبت کرنے والے پیدا ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ وَيُورِثُكَ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا، اسے چھوٹا سمجھنا یا اسے ہمیشہ کرتے رہنا آدمی کی زندگی کو ذلیل بنا دیتا ہے۔ وَتَرْكُكَ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، گناہ چھوڑ دو گے تو دل زندہ ہو جائیں گے۔ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا، اور تمہارے نفس کی بھلائی اسی میں ہے کہ تم کبھی اپنے نفس کی بات نہ مانو، اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے کہ آدمی کو جو عزت ملتی ہے اس عزت میں سب سے بڑا دخل گناہوں سے بچنے کا ہوتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں گناہ کر لے اور صابن سے منہ دھو کے، پاؤڈر لگا کے، صدری پہن کے، پگڑی پہن کے اور خوشبو لگا کے مجمع کے سامنے آئے، یہ سوچ کر کہ لوگ میرے ظاہر کو دیکھ کے میری عزت کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ظاہری عزت ہو جائے لیکن دلوں میں کوئی عزت اور وقت پیدا نہیں ہوگی۔ جتنے اللہ کے نیک بندے دنیا سے گزر گئے جنہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے اور جن سے ہمارا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، جن سے ہمیں کوئی منفعت اور مضرت کا تعلق بھی نہیں ہے، ان بزرگ سے نہ مجھے کوئی فائدہ ہے، ان بزرگ سے نہ مجھے کوئی نقصان ہے، اور ان بزرگ سے میری کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے،
ان بزرگ سے میری کبھی ملاقات بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی میرے دل میں ان بزرگ سے محبت اور عقیدت ہے، تو یہ وہی قبولیت ہے جو اللہ آسمانوں سے بندوں کے دل میں نازل کرتے ہیں۔ یہ اصل وہ قبولیت ہے۔ کسی بھی طرح کا ظاہری واسطہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کا قبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بتائیں، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ اگر بالفرض وہ پیدا نہیں ہوتے مجھے کیا نقصان ہوتا؟ لیکن میرے دل میں ان کی عظمت ہے، محبت ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو قبولیت دی ہے۔ اس قبولیت کا ذرہ یہ ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جن جن بزرگوں سے ہماری محبت کا تعلق ہے، ان کے اس محبت کے لیے کوئی علاقہ اور واسطہ نہیں ہے، پھر بھی محبت ہے، یہ اصل قبولیت ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آدمی کے علم میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے، ہم سب آئے اسی واسطے نا کہ علم سیکھیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم میں سے بعض وہ ہیں جو اول سے دوم، دوم سے سوم، سوم سے چہارم، چہارم سے پنجم، اور پنجم سے ششم، پھر اس کے بعد عالم، حافظ، مفتی اور فلاں فلاں شعبہ جات سے فارغ ہوتے ہوئے یہ تصور سے بڑے آگے کہ میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، میں مزید جانتے جا رہا ہوں، میں مزید با کمال یا با علم بن رہا ہوں۔ تو کتنی بہترین بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب یہاں دو باتیں اللہ نے رکھی ہیں، خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں، یہ وہی بندے ڈرتے ہیں، تاکید والا ترجمہ حضرت تھانوی کا ہے بیان القرآن کا، خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت کے تحت میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں، علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی عظمتوں سے باخبر ہوتے ہیں۔ پہلے اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اللہ کے صفات کتنے عظیم ہیں، اس سے باخبر ہونا یعنی علم ہونا۔ اس سے صرف یہ مقصود نہیں ہے، یہاں علماء سے وہ مراد ہیں جو صرف کے ماہر ہیں، نحو کے ماہر ہیں، بلاغت کے ماہر ہیں، فقہ کے ماہر ہیں، ادب کے ماہر ہیں، وہ علماء مراد نہیں ہیں۔ یہاں وہ علماء مراد ہیں جنہیں اللہ کی ذات و صفات کی عظمتوں کا علم ہے، پھر اس عظمت کے علم کی بنیاد پر ان کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو نتیجہ کلام کیا ہوا؟ خشیت کا مدار معرفت پر ہے، خشیت کا مدار معرفت پر ہے، یعنی جس بندے کو جس قدر معرفت الہی نصیب ہوگی اسی قدر بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ خشیت الہی کا مدار معرفت الہی پر ہے کہ جو بندہ جتنا اللہ کو جانتا ہے، جتنا اسے معرفت کا حصہ نصیب ہے، اتنا ہی بندہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچے گا۔ چنانچہ اس تفسیر کے تحت میں بطور دلیل کے صاحب روح المعانی نے حدیث ذکر کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا اعلمکم باللہ، یہ ہو گیا معرفت، انا اعلمکم باللہ، میں تم سب صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں، معرفت مجھے نصیب ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا فرمایا؟ وَأَخْشَاكُمْ بِهِ، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو ان دو جملوں میں کیا فرمایا؟ پہلا ہے معرفت الہی کا وافر حصہ نصیب ہونا، جسے معرفت الہی کا وافر حصہ نصیب ہو گیا اسی کو اللہ کی خشیت کا بھی حصہ نصیب ہو گیا۔ اب یہاں سمجھ لیں، جو اصطلاحی عالم کہلاتے ہیں کہ ضابطے کے لحاظ سے فارغ ہو چکے ہیں یا فارغ ہو رہے ہیں، معلوم ہے کہ بھئی یہ چیز مکروہ ہے پھر بھی کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ گناہ صغیرہ ہے پھر بھی کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ یہ امانت میں خیانت ہے پھر بھی کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ یہ وعدہ خلافی ہے پھر بھی کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ اس سے یہ تقوی کے بالکل خلاف ہے، بلکہ یہ فتوے کے بھی خلاف ہے پھر بھی کر رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ ان سب کو معرفت الہی نصیب نہیں ہوا۔ ہم سب اس میں داخل ہیں کہ ہم سب کو معرفت نصیب نہیں ہوئی، اس واسطے کہ اللہ کی پہچان نصیب ہو جاتی تو پھر ان سب کا ارتکاب ہرگز نہ کرتے، چونکہ معرفت کے بعد اگلا قدم ہے خشیت کا۔ اور ہمارے پاس الٹا ہے، جو جتنا زیادہ گہرا علم والا ہو جاتا ہے وہ اتنا لائٹ لے لینے والا ہو جاتا ہے، ہر چیز کو معمولی لے لو، بس ہر چیز کو لائٹ لے لو۔ پہلے سنتوں کا علم نہیں تھا، نور العزا پڑھنے سے پہلے کہ نماز میں 51 سنتیں ہیں، معلوم نہیں تھی، جماعت میں سیکھ لیا، مکتب میں سیکھ لیا، تو کوشش کرتا تھا کہ 51 سنتیں جو کچھ بھی اس نے عملاً سیکھے ہیں اس کو نماز میں پڑھ کر سکے۔ لیکن جب پڑھنے پہ آیا اور معلوم ہوا کہ سنت کا حکم یہ ہے کہ کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو عذاب نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہے اختیار ہو گیا نا، تو اس واسطے بلا سنت والی نماز بھی چل جاتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ پہلے معلوم نہیں تھا،
تو عمل تھا، اب معرفت ہو گئی، نتیجہ معرفت کا یہ ہوا کہ عمل میں کوتاہی ہو گئی، تو پتہ یہ چلا وہ معرفت نہیں ہے، محض سطور کا علم تھا، نالج میں اضافہ ہوا، معلومات میں اضافہ ہوا، بس حقیقی معرفت نصیب نہیں ہوئی۔ حقیقی معرفت نصیب ہوتی تو پھر عمل میں کوتاہی نہ ہوتی۔ نہ کرتے ہوئے ڈرتا آدمی، چھوڑتے ہوئے ڈرتا۔ چنانچہ پہلے زمانے میں اور اس زمانے میں دیندار لوگوں کا فرق اس بات سے ہے، پہلے کے لوگ سنت یا واجب عمل کا حکم اس واسطے پوچھتے تھے کہ واجب ہے تو اہتمام سے کریں گے، سنت ہے تو اس کا بھی اہتمام کریں گے، اس لیے پوچھا کرتے تھے۔ اب لوگ واجب یا سنت یا مستحب اس لیے پوچھتے ہیں کہ جتنا چھوڑ سکتے ہیں اتنا چھوڑ دیں گے، جتنا ضروری ہے وہ کر لیں گے، باقی سنت کی بھی چھوٹ کی اجازت ہے، مستحب کی بھی چھوٹ کی اجازت ہے۔ وہ سنت معلوم کر کے عمل کا اہتمام کرتے تھے، ہم سنت معلوم کر کے ترک کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جو آدمی جس قدر معرفت الہی میں کامل ہوگا اسی قدر اسے خشیت الہی نصیب ہوگا۔ اب ڈر ہی نہیں آدمی کو، مالیہ میں بھی گھوٹالہ کر لے، مدرسے کے اسباب اور آلات میں بھی بے احتیاطی کر لے، دوسرے طالب علم کے سامان کا استعمال بغیر اجازت کے بھی استعمال کر لے، دوسرے کے چپل بغیر اجازت کے پہن لے، مدرسے کی وہ پلیٹ جو مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے منمانی سے کر لے، کبھی صاف کرے کبھی صاف نہ کرے، جہاں رکھنا ہے وہاں نہ رکھے، اشیاء کا استعمال کیے۔ جو مدرسے کا مال ہے وہ مال وقف ہے، استعمال کی اجازت ہے، ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ضائع کرنے کے در پہ میں لے جا رہا ہوں۔ پتہ کیا چلا، معرفت کا حصہ نصیب نہیں ہوا، چند لکیریں پڑھ رہے ہیں، حقیقی علم حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معلوم کیا ہوا، حقیقی علم بغیر حقیقی علم کے خوف اور خشیت پیدا نہیں ہو سکتا، اور نہ علم کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہوگا۔ کتنے عالم وہ ہیں جنہیں بعض دیندار کہتے ہیں کہ انہیں عالم بولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے، علم کے تقاضوں پر یا حقیقی علم نصیب نہ ہونے کی وجہ سے۔ جیسے بلاغت میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے باپ کی بے ادبی کر رہا ہو تو اس موقع پر تنبیہ کرنے کے لیے بازو والے نے اس سے کہا ہوا ابو کا، یہ تیرے باپ ہیں۔ کیا اسے نہیں معلوم کہ اس کے باپ ہیں؟ یہاں باپ ابوت اور ابنیت کی نسبت کو بتانا نہیں ہے کہ یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے، تم نہیں جانتے تھے، جنگ میں تم دونوں بچھڑ گئے، پاکستان انڈیا کی جنگ میں اب تم دونوں ملے ہو، اس واسطے تعارف کرا رہا ہوں تم دونوں کا، یہ مقصود نہیں ہے یہاں پر۔ مقصود یہ ہے کہ اگر تم انہیں اپنا باپ سمجھتے تو پھر تم یہ حرکت نہ کرتے، ایسی بے ادبی سے پیش نہ آتے۔ تمہیں جو معلوم ہے باپ ہونے کا علم، اس علم پر عمل نہیں کرنا گویا کہ ایسا ہوا کہ تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مثال تھی۔ اسی طرح پوری دین و شریعت کو سامنے رکھ لیں، اگر تم جانتے نماز کیا ہے، اگر تم جانتے سنتیں کیا ہیں، تم جانتے کہ نوافل کیا ہو، تلاوت کیا ہے، تم جانتے کہ پاکی صفائی کیا ہے، تم جانتے کہ امانت کیا ہے، خیانت کیا ہے، وعدے کی اہمیت کیا ہے، اگر تم جانتے تو پھر یہ حرکتیں نہ کرتے۔ پتہ کیا چلا، تم نے وعدے کو جانا لیکن معرفت وعدے کی نصیب نہیں ہوئی، جان کر بھی تم گویا کہ جاہل ہو۔ اس طرح بغیر حقیقی علم کے خشیت اور خوف الہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو الدرداء کیا فرماتے ہیں؟ خوف دیکھیے ان صحابہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اس خوف سے لرز رہا ہوں، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جاؤں اور پوچھا جائے کہ تو نے علم تو حاصل کیا مگر اس علم سے فائدہ کتنا اٹھایا اور عمل کتنا کیا۔ اس علم پر عمل کے ثواب کا مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس علم کے تقاضے پر چلنے کے سوال کا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں انکم لتعلمون اعمالا لہی ادق فی اعینکم من الشعر کنا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات یعنی المہلکات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے مسلمانوں کو خطاب کر کے جو کہ تابعین کہلاتے ہیں ان سے فرماتے ہیں کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، یعنی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، چھوٹی چیز ہے، معمولی چیز ہے، وہ کام تم بڑی آسانی سے کر لیتے ہو، لیکن ہم وہی کام نبی کے زمانے میں کرتے ہوئے ایسا ڈرتے تھے گویا کہ کوئی مہلک چیز ہے، اگر کر لیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ بہت سے گناہ جنہیں ہم مہلک گناہ اور عذاب میں مبتلا کر دینے والا گناہ سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے، ان کاموں کو تم بہت لائٹ لے کے کرتے جا رہے ہو۔ یہ فرق کہاں پیدا ہو گیا؟ نبی کے زمانے سے صحابہ کے زمانہ آنے تک اور صحابہ کے زمانے سے تابعین کا زمانہ آنے تک یہ فرق پیدا ہو گیا کہ صحابہ جن کاموں کو بڑا سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے انہی کاموں کو بعد کے دور کے لوگ نارمل اور لائٹ لے کے کرنا شروع کر دیے۔ تو 1400 سال کے بعد اب سمجھ لو کہ لوگ حرام کو بھی لائٹ لے لیں گے، ناجائز کو بھی لائٹ لے لیں گے۔
اس زمانے میں چلتا، کرنا پڑتا، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبہ۔ کیا تنبیہ فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ نبی ہیں، امت کی ماں ہیں، ان کا جنت میں جانا تو گارنٹی ہے، اس کے باوجود کیا تنبیہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امت کو، اے عائشہ تم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بھی دور رکھو جن کو معمولی اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹے گناہ، معمولی گناہ، اتنا بڑا عذاب نہیں ہے، مکروہ ہے، بس ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو، کیونکہ ان گناہوں کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا۔ کیا ایسا کسی کتاب میں ہے کہ بھئی چھوٹے گناہوں کے بارے میں سوال جواب نہیں ہوتا؟ چھوٹا بچھو، چھوٹا زہر، چھوٹا کانٹا، چھوٹا پیشاب کا خطرہ، پانی کا جو ٹینک ہے پینے کا، ابھی جیسے آپ کی فریج ہے جہاں سے پانی پیتے ہیں، اس میں صرف ایک پاک پیشاب کا خطرہ ڈال دیں، پاکیزہ پیشاب کا خطرہ اگر ملتا ہو تو کہیں سے۔ پانی تو بہت زیادہ ہے، 60 طلبہ پینے کے قابل ہے، 60 طلبہ ایک ایک لیٹر پئیں گے تو 60 لیٹر ہو گئے، 60 لیٹر میں ایک قطرے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر حیثیت نہیں ہوتی تو فقہ میں کیوں کہا گیا کہ مائع قلیل میں ایک قطرہ بھی پیشاب گر جائے تو بھی مائع قلیل ناپاک ہو جاتا ہے؟ پتہ کیا چلا؟ ظاہری نجاست میں مائع قلیل اگر 2 مٹکوں سے کم ہے حضرت امام شافعی کے حساب سے، یا ہمارے حساب سے 10 دردہ سے کم ہے، تو اس کے حساب سے بھی بہر صورت ایک قطرے کے مقابلے میں وہ 100 گنا زیادہ ہے۔ ایک لیٹر میں کتنے قطرے رہتے؟ تو 60 لیٹر میں کتنے قطرے رہتے؟ تو ان 60 لیٹر کے قطروں میں سے ایک قطرے کا اگر تقابل کیا جائے تو کتنے گنا زیادہ پاک پانی ہے، لیکن ایک قطرہ ان 60 لیٹر پانی کے قطروں پر مؤثر ہے۔ پتہ کیا چلا؟ تو ایک قطرہ نجاست کو منتقل کرنے میں اتنا مؤثر ہے، اسی طرح ظلمت اور تاریکی کو منتقل کرنے میں بھی ایک چھوٹا گناہ بھی اتنا ہی مؤثر ہے۔ علم کی نورانیت ختم کرنے، علم کی برکت ختم کرنے، علم سے جو معرفت الہی نصیب ہونا ہے وہ ختم کرنے میں چھوٹا گناہ بھی اتنا ہی مؤثر ہے۔ اسے ایک اور چھوٹی مثال سے سمجھ لو، اگر پیشاب کی مثال سمجھ میں نہیں آئی، اگر ہم نے کسی کو 100 رسیوں سے باندھ کر رکھا ہے، اس کے چھوڑنے کا وقت آیا تو ہم نے اس کی 99 رسیاں کھول دی، ایک رسی باندھ کے رکھے ہیں بس، تو اب کوئی کہے گا کہ نہیں اسے تو پورا کھول دیا ہم، یا کہے گا کہ نہیں ایک رسی پھر بھی بندھی ہوئی ہے؟ کیا کہیں گے؟ 99 رسیاں کھول دی ہیں لیکن ایک رسی پھر بھی باندھ کے رکھے ہیں، تو بھی کوئی کہیں گے کہ نہیں کھول دیے بس ختم، ایک رسی کا کیا اعتبار ہے؟ کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آج کل سب کو ایک رسی سے ہی باندھا جا رہا ہے، 100 رسیاں کون باندھ رہے ہیں؟ تو بھی بندھا ہوا کہتے ہیں۔ بھائی بیل کو کتنے رسیاں باندھتے ہیں، بھینس کو کتنے رسیاں باندھتے ہیں؟ ایک ہی رسی باندھتے ہیں۔ تو ایک رسی کا بندھا ہوا بھی بندھا ہوا ہی ہے، 100 رسیوں کا بندھا ہوا بھی بندھا ہوا ہی ہے۔ تو ایسے ہی ہماری زندگی میں اگر 100 گناہوں میں سے 99 گناہ چلے گئے، ایک گناہ بھی اگر باقی ہے تو بھی وہ گرفتار ہے، تو بھی وہ معصیت میں گرفتار ہے اور تقوی سے دور ہے، علم کے نور اور علم کی معرفت کا جو مقصد ہے معرفت، اس سے محروم ہے۔ پوری 100 کی 100 رسیاں کھولنا پڑے گا، 100 کے 100 گناہ چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے تقوی پیدا ہوگا۔ ایک گناہ بھی چاہے چھوٹا ہی زندگی میں کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اللہ کی ولایت، معرفت اور قرب الہی حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس واسطے کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے تقوی کی تعریف کی گئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا کہ تقوی ڈرنے اور بچنے کا نام ہے، کہیں یہ نہیں بتایا گیا تقوی کثرت عبادت کا نام ہے۔ زیادہ تہجد، زیادہ تلاوت، زیادہ نوافل، زیادہ ذکر، یہ تقوی کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ متقی بننے کے لیے کثرت عبادت شرط نہیں ہے، متقی بننے کے لیے ترک معصیت شرط ہے۔ علمی اور عملی ترقی کے لیے تیسری بات ہے، دوسری بات جو ہوئی تھی تقوی کی تعریف پر ہوئی تھی، اس کی وضاحت پر، تیسری بات تقوی پر مؤثر ہونے میں بنیادی چیز ہے علمی اور عملی ترقی میں تقوی پیدا ہونے کے لیے حلال کمائی کا اہتمام کرنا۔ کماتے تو آپ نہیں ہیں، ہم کماتے ہیں، والدین آپ کے کماتے ہیں، تو جو شخص بھی کمانے کا مکلف ہے یا کما رہا ہے، علمی اور عملی ترقی میں حلال اور پاکیزہ کمائی کا بڑا دخل پڑتا ہے۔ حلال کمانے پر، حلال کھانے پر دل میں ایک نور اللہ پیدا فرماتے ہیں جس سے نیک اعمال کی توفیق میسر ہوتی ہے۔ حرام اور مشتبہ کھانا کھانے سے دل میں ایک طرح کی تاریکی اور ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ حرام اور مشتبہ کھاؤ گے، دل میں تاریکی پیدا ہوگی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عبادت کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔
نیک کاموں کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوگا ترقی کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ دو گناہ، دو عذاب ہوتے ہیں حرام اور مشتبہ کھانے پر، ایک طاعت اور عبادت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور دوسرا ترقی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا کو عطف کے ذریعے سے بیان کیا۔ کلوا من الطیبات، اس کے بعد واو عطف ہے، اس کے بعد واعملوا صالحا۔ پتہ کیا چلا؟ عمل صالح کا ترتب ہے اکل طیب پر، عمل صالح کا ترتب ہے۔ اعمال صالحہ اس وقت نصیب ہوں گے جب بندہ پہلے پاکیزہ چیز کھائے گا۔ یہاں پر کلوا من الحلال نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کلوا من الحلال نہیں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھانا۔ طیبات میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ ظاہری لحاظ سے بھی پاک ہو، باطنی لحاظ سے بھی پاک ہو، یعنی مشتبہ چیز سے بھی بچنے کا حکم طیبات میں داخل ہے۔ چونکہ حلال اور حرام کے درمیان کی چیز ہے مشتبہ چیز، تو طیبات میں مشتبہ چیز بھی داخل ہے کہ طیب وہ چیز ہے جو اشتباہ سے بھی پاک ہو۔ تو عمل صالح اور ترقی اسی وقت نصیب ہوگی جب آدمی پاکیزہ چیز کھائے گا۔ چنانچہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کانپور میں مجھ سے ایک صاحب نے، جن کے والد بڑے نیک بھی تھے، اور نیک ہونے کی وجہ سے وہ تو گناہ ایسے نہیں ہوتے جیسے پوچھا جا رہا ہے، تو وہ پوچھنے لگے کہ حضرت کیا بہترین سوال ہے، دیکھیے حضرت اب پہلے جیسے علماء کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ پہلے جیسے علماء کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ تو حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم اپنے والد جیسے کیوں نہیں ہو؟ پہلے جیسے علماء ہونا نا، پہلے جیسے اولاد نہیں پیدا ہو رہی، پہلے جیسے علماء کیسے پیدا ہوں گے؟ تمہارے والد تو ایسے نہیں تھے جیسے تم ہو، تمہارے والد علماء کی قدر کرنے والے تھے، تمہارے والد تھوڑا بہت تقویٰ طہارت والے تھے، تم اپنے باپ کے جیسے صفات والے نہیں بن رہے، تم کہاں سے پہلے جیسے علماء کی بات کر رہے ہو؟ اس کے بعد فرمانے لگے جیسے اساتذہ پہلے تھے ویسے ان کے شاگرد ہوتے تھے، اور اب مجھ جیسے استاذ ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن آدمی جب اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے تو یہ تواضع پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت خود فرماتے ہیں کہ جب مجھ جیسے استاذ ہیں تو پھر شاگرد بھی مجھ جیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تو جواب ہو گیا۔ اس کے بعد جو حقیقی جواب ہے وہ فرمانے لگے کہ دیکھو پہلے لوگ خون پسینہ بہا کر بہت احتیاط کے ساتھ ایک ایک پائی جمع کر کے جائز طریقے سے کما کے لاتے تھے، حرام کمائی سے بھی بچتے تھے اور ڈاؤٹ فل کمائی سے بھی بچتے تھے، خالص حلال کمائی سے وہ کماتے تھے اور اپنی اولاد کو کھلاتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب ان کے پاس مدرسے کے چندے والے جاتے تو اسی پاکیزہ حلال کمائی سے وہ چندہ دیتے تھے، پھر وہ حلال اور پاکیزہ کمائی کا چندے کا پیسہ مدرسہ آتا اور طلباء پہ خرچ ہوتا تھا، تو اس کے اثرات اچھے ہوتے تھے، جس کے نتیجے میں طلباء اور علماء بھی اچھے پیدا ہوتے تھے۔ اب لوگوں کی کمائی میں حلال حرام کی تمیز نہیں رہی، مال کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں کہ بھئی حرام ہے، مشتبہ ہے، جیسا بھی ہے کمائی ہو جائے بس کافی ہے۔ وہ کما کے اپنی اولاد کو بھی کھلاتے ہیں، پھر چندہ ہو دینا ہو تو اسی میں سے اپنے اداروں کو چندہ دیتے ہیں، پھر اسی مشتبہ والی کمائی میں چندہ دینے کے ساتھ ساتھ اگر چند بندے ایسے مخلص پیدا بھی ہو جائیں جو بہت احتیاط کے ساتھ حلال کماتے ہوں، لیکن وہ حلال چندہ اور تعاون دیتے وقت مخلص نہیں ہوتے، بوجھ سمجھ کے دیتے، ریاکاری سے دیتے، دوسری معصیتیں ان کے تعاون میں آ جاتی ہیں۔ اب وہی پیسہ آنے کے بعد طلباء پہ صرف ہوتا ہے تو پھر جیسا مال کھایا جاتا ہے ویسے ہی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے مدرسے والے کہتے ہیں کہ بھائی اپنے اپنے محنت کے، باپ اگر صحیح کما رہا ہے تو اپنے باپ کی کمائی سے کھاؤ، دوسروں کے صدقے خیرات سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیس کا جو نظام متعین کیا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ دوسروں کے ایسے ویسے تعاون سے پلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھنے کا عرصہ 5 سال 6 سال 7 سال، مشکل سے 70 سال اگر زندگی ہے ان میں سے 7 سال صرف تمہیں پڑھنا ہے، یہ 7 سال کی کمائی اگر پاکیزہ چیز سے ہو گئی تو پھر 70 سال کی خدمت آسان سے ہو جائے گی۔ اگر یہاں امپورٹ غلط ہو گیا تو اس کے بعد آؤٹ پٹ بہت خراب نکلے گا۔ برتن میں ڈالے جانے والی چیز اگر خراب ڈالی جائے گی تو پھر وہ بن کے جو باہر نکلتی ہے وہ بھی خراب ہی نکلے گی۔ اس واسطے کھانے کے سلسلے میں بہت محتاط رہنا۔ اس میں یہ چیز بھی داخل ہے، ہوٹل بازی۔ جب دیکھو عصر کے بعد چھٹی ملی کسی چائے کی ہوٹل پر نظر آئے، ظہر بعد چھٹی ملی چائے کے ہوٹل پہ نظر آئے، عصر سے مغرب کے درمیان ہی باہر جانے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے میں اس کے علاوہ باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر جانے کی اجازت بھی 100 سے 200 میٹر کے اندر ہے، کلومیٹر نہیں، 100 سے 200 میٹر کے اندر ہی جانے کی اجازت ہے، اس سے دور جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر
الاکل فی السوق دناءۃ، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے. یہ عربی جملہ ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن اس جملے پر فقہا نے حکم مرتب کیا ہے کہ بازار میں کھانے والے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. ناقابل اعتبار ہے وہ شخص جو بازار میں کھاتے ہوئے نظر آتا ہے. خیر اس میں تفصیل ہے، مسافر کے لیے، مریض کے لیے، پھر مجبور کے لیے جو احکام الگ ہیں، لیکن ہم میں سے جو مخاطب ہیں وہ مجبور نہیں ہیں، آپ خرید کے یہاں لا کے بھی کھا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ یہاں لانے کے بعد وہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، اس واسطے اسے بھی دینا پڑتا، اسے بھی دینا پڑتا، اس واسطے چھپا کے کھانا پڑتا. تو حمام میں جا کے تو نہیں کھا سکتے، باتھ روم میں جا کے نہیں کھا سکتے. لیکن بازاری کھانوں سے بہر صورت بچنا چاہیے. اب آگے چلیں. جس تقوی کی بات کی جا رہی ہے اس تقوی کے مثالی نمونے ہمارے اسلاف کیسے متقی اور پرہیزگار تھے، ان کی زندگیاں کیسے تقوی سے مرتب تھیں. سب سے پہلی مثال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور واقعہ ہے. ہم سب انہی کے مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ کے. تقوی کا معیار کیسا تھا؟ مفتاح العادہ، مفتاح السعادہ کتاب میں لکھا ہے کہ کوفہ میں ایک مرتبہ کسی کی بکری چوری ہو گئی. آپ سے آ کے مسئلہ پوچھا، میری بکری چوری ہو گئی ہے، کیا کروں؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بکری کی عمر عام طور سے کتنے سال ہوتی ہے؟ اس نے کہا 7 سال ہوتی ہے. تو حضرت نے 7 سال تک بکری کا گوشت کھانا بند کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری کی بکری مارکیٹ میں آئی ہو اور وہ کٹ کے میرے گھر پہ آئے. اب تو ہمارے پاس بعض بندے وہی ہیں جو چور بازار سے ہی سامان خریدنے جاتے ہیں، چور بازار کا ہی سامان خریدنے جاتے چونکہ سستا ملتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ چوری کا ملتا ہے. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے بازار مشہور ہو گئے ہوں چور بازار کے نام سے، اگرچہ کہ وہاں پر محنت کا بھی سامان ملتا ہو، لیکن نام پڑ گیا ہے چور بازار کا، چونکہ شروع کرنے والوں نے چوری سے شروع کیا ہوگا، بعد میں وہ ایک بازار کی شکل لے لی، لیکن نام اس کا بھی باقی ہے چور بازار. لیکن اتنا تو احتیاط ہوا کہ بھئی اس بکری کی عمر 7 سال کی ہے تو وہ 7 سال تک بکری کھانا بند کر دی. کس قدر تقویٰ ہے. اب تو مدرسوں کا بھی حال یہ ہے کہ چہلم کا بھی، چلے کا بھی، قرآن خوانی کا بھی، فاتحہ خوانی کا بھی، جو خوانی ہے اور نانی ہے سارے کے سارے دعوتیں اور بکرے قبول کیے جا سکتے ہیں. تو وہ پڑھنے کے بعد کیا نتیجہ ہوگا؟ جوکر ہی پیدا ہوں گے، فکر مند تو پیدا نہیں ہوں گے. جوکر ہی پیدا ہو سکتے ہیں، فکر مند تو پیدا نہیں ہو سکتے. ہولے باتیں کرنے والے ہی پیدا ہوں گے، حقیقی باتیں کرنے والے تو پیدا نہیں ہو سکتے. یہ بھی دعوت، وہ بھی دعوت. ہم میں سے کتنے لوگ وہ ہیں جو صرف دعوتوں کی وجہ سے کئی رشتہ داروں کی کئی بار موت کر دیتے ہیں. دعوتوں کی وجہ سے کئی بار موت کر دیتے ہیں. یعنی طلباء تو وہ ہیں جو چھٹی کی وجہ سے کئی رشتوں کو بار مارتے ہیں. چھٹی کے بہانے کئی رشتوں کو بار مارتے ہیں. ہو سکتا ہے نانی امی ایک بار فوت ہوئی ہوں، لیکن جب چھٹی کی ضرورت پڑی ہے تو نانی امی کی وفات ہم نے پھر کی ہے. داد ابا کی وفات ہوئے 2 سال ہو گئے ہوں، لیکن جب ہمیں چھٹی کی ضرورت پڑی تو پھر ہم نے داد ابا کی وفات کی ہے. یعنی پھر اس خبر کا غم ایسا تازہ ہوا گویا کہ ابھی وفات ہوئی ہے. اس غم میں جانا چاہ رہے ہیں، اس واسطے چھٹی کی درخواست لے کے آ گئے. تو اس طرح کے صدقے کے بکرے، منت کے بکرے، فلاں چیزیں قبول کر کے جو لوگ، اور جن مدرسوں میں یہ نظام ہے جہاں پر بچوں کو قرآن خوانی کے لیے بھیجتے، پھر وہاں فرنی، میٹھا، بریانی، ڈبل کا میٹھا، دعوت، اس طرح کا نظام جن مدرسوں میں ہوتا ہے، ان مدرسوں میں تعلیم نام کی بھی نہیں ہوتی ہے. اس کو بند کریں. کھانے میں احتیاط کا اثر بہت پڑتا ہے علم اور عمل اور تقوی میں. تو جن مدرسوں میں، بہت سے مدرسے تو وہ ہیں جن میں کھیر پوری کھانا عبادت ہے، ثواب ہے، تقوی و طہارت ہے، معرفت الہی کا ذریعہ ہے. ادھر کھیر حلق سے نیچے اتری، ادھر سے نبی کی زیارت ہو گئی. تو بدعات اور رسومات کے کھانے بھی لوگوں کے نزدیک عبادت بن گئے. تو پھر کہاں سے ویسے حفاظ، ویسے علماء، ویسے خدمت کے جذبے والے پیدا ہوں گے؟ تو کھانے کے میں محتاط ہونا بہت ضروری ہے. ہمارا نظریہ تو یہی ہے. باقی کسی کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے. عقل ہے تو اختلاف کرے گا، عقل نہیں ہے تو مان لے گا. تو عقل والے اختلاف کرتے ہیں، کرنے دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ کھانے دیں. بھئی میں نہیں کھاؤں گا تو تم بھی کھانے چاہ رہے تو کھاؤ، اس سے کیا منع ہے؟ بھئی آپ کھیر پوری کھانا چاہ رہے ہیں، آپ محرم کا کھانا چاہ رہے ہیں، آپ کنڈے کھانا چاہ رہے ہیں، آپ چہلم کا کھانا چاہ رہے ہیں، چلے کا کھانا چاہ رہے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ ایسے ہی اداروں میں بکروں کی قطار بھی رہتی ہے. ایک بکرا ختم ہوا کہ دوسرا پہلے سے تیار رہتا ہے، اور بکرے کھا کے بکرے بنتے جاتے ہیں. حقائق ختم ہو گئے تو انہیں کھانے ہیں تو پھر ہم منع نہیں کرتے، ہم نہیں کھائیں گے. آپ کھانا چاہ رہے ہیں بالکل کھائیے، ہمارے ادارے میں اس کی اجازت نہیں ہے. جو کھانا چاہ رہا ہے وہ ایسے ادارے کا رخ کر سکتا ہے، جا سکتا ہے. تو کھانوں میں احتیاط. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، کہیں وہی بکری مارکیٹ میں نہ آئی. ایک مرتبہ سخت گرمی اور دھوپ میں دیکھا کہ آپ
کسی مکان کے سائے سے چل رہے تھے کہ اچانک ایک مکان کے قریب کے سائے کے قریب پہنچے تو وہاں سے اس مکان کا سایہ بھی نہیں قبول کیا، ہٹ کر دھوپ سے چلنے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمانے لگے اس گھر کے مالک نے مجھ سے قرض لیا ہے، اور میرے لیے میں نے چونکہ اسے قرض دیا ہے اور قرض کے بدلے میں فائدہ اٹھانا شریعت میں جائز نہیں ہے، اب اگر میں اس کے گھر کے سائے سے بھی چلوں گا تو میں اس کے قرض سے فائدہ اٹھانے والا ہوں گا، اس واسطے اس کے گھر کا سایہ بھی مجھے نہیں چاہیے۔ یہ تقویٰ تھا ان لوگوں کا۔ ہم دوستوں میں اگر کبھی دوستی تھی تو دوستی میں ہم نے کبھی کسی کو چائے پلایا اور پھر وہ دوستی دشمنی میں بدل گئی تو بولیں گے میری چائے کے پیسے واپس کرو۔ یہ تو ایسے ہی ہوا نا کہ بھائی مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو ہم نے 10 روپے خیرات دیا اور دوسرے موقع پہ ہمیں چائے کی ضرورت پڑی تو فقیر سے کہنے لگے چلو مجھے چائے پلاؤ۔ تو فقیر سے چائے کا مطالبہ جس طرح دکھتا ہے کہ بہت عجیب ہے، ویسے ہی ان معاملات میں بھی شریعت کی خلاف ورزی ویسے ہی عجیب چیز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال دیکھیے، جن کو محدث اعظم اور امام المحدثین جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ نے وہ مقام عطا کیا پوری دنیا میں کہ قرآن مجید کے بعد انہی کی کتاب مقبول ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ مغتبت احدا مذ علمت ان الغیبۃ حرام، جب مجھے پتہ چلا کہ غیبت حرام ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ یہ دعویٰ ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے، یہ قابل تھے اس بات کے کہ یہ لوگ دعویٰ کر سکیں، تو آج تک میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی یہ دعویٰ کر سکے کہ پورے ایک مہینے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اس سے کم کر لیں بھائی پورے ایک ہفتے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اور بھی کم کر لیا جائے 24 گھنٹے بھی اگر دیے جائیں کہ بھائی 24 گھنٹے اگر آپ ایسا گزار کر دکھائیں کہ کسی کی غیبت نہ ہو تو دوسرے دن آگے مولوی صاحب سے کہیں گے مولوی صاحب یہ شرط ہٹا لیجئے، میں یہ نہیں کر سکتا، آپ مجھے اعتکاف میں بٹھائیں بیٹھ جاؤں گا، لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، زبان میری خاموش نہیں رہ سکتی ہے۔ اور یہ ان کا حال تھا کہ پوری زندگی ایسی گزاری کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اور قیامت کے دن غیبت کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کوئی میرا ہاتھ اور میرا دامن نہیں پکڑ سکتا کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہو۔ یہ آگے کی بات تو اور چیلنج کی ہو گئی، پہلا تو دعویٰ تھا کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، پھر دوسری بات کیا کریں، قیامت کے دن کوئی میرا دامن نہیں پکڑ سکتا کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہو، کیونکہ اسی زبان سے ہمیں علم سیکھنا ہے، اسی زبان سے غیبت جیسا حرام گناہ کرتے رہیں اور پھر ہم اچھے عالم بھی بن جائیں، نہیں ہو سکتا۔ تیسری مثال دیکھیں، احمد بن فقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 20 سال خدمت کی ہے، لیکن ان 20 سال میں نے ان سے زیادہ متقی، محتاط زندگی گزارنے والا، دنیاوی معاملات میں بہت شرمیلا اور آخرت کے معاملات میں بہت چاق اور چوبند رہنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو اس میں محل استشہاد کیا ہے؟ ان سے زیادہ متقی میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ 20 سال رہ کر ان کی عظمت اور عقیدت میں اضافہ ہی ہوا۔ ہم کسی مدرسے میں 4 سال کیا رہ لیں گے، خوب گننا شروع کر دیں گے۔ 20 سال رہ کر بھی عظمت عقیدت میں فرق نہیں آیا۔ 5 سال کیا رہ لیں گے کہیں پر، ان کی گننا شروع کر دیں گے۔ ابھی جو چھوٹے مدرسے میں بڑے مدرسے میں جائیں گے، حتیٰ کہ بعض وہ بھی ہیں دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم ادارے میں بھی جائیں، وہاں چند مہینے بڑی عظمت سے رہیں گے، پھر اس کے بعد دارالعلوم کی کمیاں نظر آئیں گی۔ بڑے بڑے روحانی اور نورانی شخصیات والے اداروں میں بھی ان کو کمیاں نظر آئیں گے۔ کس قدر بد نصیب ہے، یہاں 20 سال گزر جائیں لیکن ان کی عظمت اور عقیدت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ چوتھی مثال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ترمذی شریف لکھی ہے، فرماتے ہیں زہد میں ہو، دنیا سے استغنا میں، اور خوف الہی میں ہو، اس درجے پائے کہ عالم تھے، ان کے زمانے میں ان سے زیادہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے ایسے خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی، کوئی وجہ نہیں ہے، پھر بھی بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتے تھے۔ اتنا رویا اپنی زندگی میں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی رونے کی وجہ سے۔ جس ترمذی شریف کو پڑھ کر میں عالم کہلاتا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھ سے نہ چھوٹے نہ بڑے گناہ چھوٹتے ہیں۔ اسی ترمذی کے لکھنے والے مصنف کا عالم یہ تھا، خوف الہی سے روتے روتے اس کی بینائی چلی جاتی ہے۔ اب وہ عالم ہے یا میں عالم ہوں؟ اللہ کے نزدیک کون عالم ہے؟ پانچویں مثال امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زہد و تقوی کا عالم یہ تھا، نسائی شریف بھی سیاہ ستہ میں سے ہے۔ عالم یہ تھا کہ پوری زندگی انہوں نے جب سے بے شعور آیا صوم داؤدی کے ساتھ گزاری ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ اور روزہ گناہوں سے بچاتا ہے آدمی کو، تقوی پیدا کرتا ہے روزہ انسان کے اندر۔ پوری زندگی صوم داؤدی کے ساتھ گزاری ہے۔ انہی متقی مصنفوں کو پڑھ کر ہم دورہ حدیث کرتے ہیں، ہم انہی مصنفین کو پڑھ کر عالم بنتے ہیں۔
ان مصنفین کے تقوی کا عالم کیا ہے دیکھ لیجیے. ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تقوی اس قدر مشہور تھا کہ تقوی میں اتنے پائے کو پہنچ گئے تھے، جسم کا ہر عضو متقی بن چکا تھا، جسم کا ہر عضو متقی بن چکا. چنانچہ اس کی ایک مثال کہ اگر کبھی ڈاؤٹ فل والا لقمہ پیٹ میں چلا جاتا، معدہ اس لقمے کو قبول کرنے تیار نہیں ہوتا، فوراً بیمار پڑتے، الٹی ہو جاتی، پورا باہر نکل جاتا. جسم کا عضو عادی ہو جانا کسی اس بات کے کہ حلال اور طیب کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. اور کبھی کبھار تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار انہیں دعوت دینے سے ڈرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دعوت کھا کے جانے کے بعد الٹی ہو گئی، ہماری عزت چلی گئی. چونکہ ان کی الٹی سے پتہ چل جاتا کہ ان کا مال حلال ہے کہ حرام ہے یا ڈاؤٹ فل والا ہے، تو لوگ دعوت دینے سے بھی ڈرتے تھے. اب تو حال یہ ہے کہ لوگ بزرگوں کو حرام کا کھلا کے بھی اپنے مال کو برکت والا سمجھ لیتے ہیں، یعنی پورا کمایا حرام کا، ڈاؤٹ فل کا، اور پھر یہ سمجھتا ہے اسے پاک کرنا ہے تو بزرگوں کی دعوت کر دیں گے، انہیں پاک کرنا ہے تو کچھ مسجد میں صدقہ دے دیں گے، اسے پاک کرنا ہے کچھ خیرات کر دیں گے، تو پھر سمجھے گا کہ یہ پاک ہو جائے گا. اس سے تھوڑی پاک ہوگا. حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں صدر المدرسین گزرے ہیں. بچپن سے ہی تقوی، طہارت، زہد و قناعت ایسی صفات اللہ نے دی تھیں. پڑھنے کے زمانے سے ہی ان کا معمول یہ تھا کبھی نامحرم عورتوں کی طرف بد نظری نہیں کی ہے. پڑھنے والا بچہ ہے، بچپن سے ہی پردے اور شرعی پردے کا اہتمام اتنا ہے کہ جن عورتوں پر نظر ڈالنا شریعت نے حرام کیا ہے، بچپن سے ہی اس کا اہتمام ہے. اللہ نے برکتیں وہ دی ہیں کہ ایک وقت آیا کہ وہ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث اور صدر المدرسین بن رہا ہے. بچپن کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام، مشتبہ چیز کھانے سے بہت احتیاط، حتیٰ کہ ان کا بھی عالم یہ تھا کبھی بھی اگر مشتبہ چیز پیٹ میں چلی گئی فوراً الٹی ہو جاتی. چنانچہ لکھتے ہیں پہلے مدرسے کے جو محتمم ہوتے تھے، اساتذہ ہوتے تھے، طلبہ ہوتے تھے، سب کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ مدرسے کے پیسوں کے بارے میں ہو، مدرسے کی چیزوں کے بارے میں ہو، مدرسے کی اشیاء کے بارے میں ہو، پھونک پھونک کر استعمال کرتے تھے. بھئی مدرسے کی ہی چیز ہے لیکن وہ مال وقف ہے، مال وقف میں مجھے کہاں تک استعمال کرنے کی اجازت ہے، کہاں تک نہیں ہے، کہیں میں حد سے تجاوز نہ کر جاؤں، یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوتے تھے. طلبہ بھی، اساتذہ بھی، محتمم بھی. ان کو اپنی آمدنی بڑھانے کے بجائے اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ جو تنخواہ وصول ہو رہی ہے وہ ہمیں حلال مل جائے بس کافی ہے. حرام طریقے سے ہمیں تنخواہ ملے ہمیں اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. چنانچہ دیکھو اس کی مثالیں. پہلی مثال حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں. گائے پالا کرتے تھے، مدرسے میں سبق پڑھانے کے لیے آئے دارالعلوم میں، تو کسی نے حضرت کی گائے کو مدرسے کے صحن میں لا کر باندھ دیا. تو کسی صاحب نے دیکھ کر اعتراض کیا کہ بھئی یہ مدرسہ ہے، آپ کی ذاتی گائے مدرسے میں کیسے باندھ سکتے، آپ اپنی چیزیں مدرسے میں کیسے لا کے رکھ لے سکتے. تو حضرت کو جب اعتراض پہنچا، جواب دینے کی کوشش نہیں کی کہ بھئی میں نہیں باندھا ہوں، کوئی دوسرا لا کے باندھ دیا، مجھے معلوم بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ دفاع نہیں کیا. فوراً کہا کہ یہ گائے مدرسے کے لیے صدقہ ہے، یہ گائے مدرسے کے لیے صدقہ ہے. یعنی اپنی ذاتی منفعت کسی درجے سے مدرسے سے حاصل نہ ہو جو میرے لیے جائز نہیں ہے. ہم یہ چیز بھی مدرسے کی ہے، وہ چیز بھی مدرسے کی ہے، میں بھی استعمال کر سکتا ہوں. عجیب عجیب حالات ہیں لوگوں کے، سناتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، بولتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے بھائی زبان بھی ہماری ہے، دانت بھی ہماری ہیں، کاٹیں گے تو درد ہمیں ہی ہوگا. اس واسطے بولنے سے آدمی ہمت نہیں کرتا کہ بھی عزت جائے گی بلا وجہ کے. مدرسے کے اشیاء استعمال کرنے میں. چنانچہ اور عجیب بات دیکھیے، حضرت مولانا حافظ عبداللطیف صاحب یہ مظاہر العلوم کے محتمم تھے سہارنپور کے. تقوی کا عالم کیا تھا، کبھی کبھار مطبخ کا سالن چیک کرنے کے لیے آتے تھے. ذمہ دار ہیں، سالن کیسا بنا ہے دیکھنا ہے، تو مطبخ کا معائنہ کرنے کے لیے آئے اور سالن چیک کرنا ہے. چیک کرنا تو ذمہ داری ہے ناظم کی، محتمم کی، صحیح پکڑا کہ نہیں پکڑا ہے. لیکن مطبخ کا سالن چیک کرنے سے پہلے 1 چمچ سالن کی رقم جمع کر کے بیت المال میں پھر وہ لے کے وہ چکھتے تھے کہ مطبخ کا سالن کیسے بنا ہے. چکھنے کے لیے جو سالن لیا جا رہا ہے اس کی قیمت بھی جمع کی جا رہی ہے. اب اگر ہم مدرسے کے ہیں سمجھ کر جب من میں آیا مدرسے سے آملیٹ بنوا لیے، جب من آیا مدرسے سے اپنا اسپیشل کا بنوا لیے، جب من آیا اچار منگوا لیے، جب من آیا کچھ چکھنے کے لیے جب من بھئی کچھ تو اچھا ہونا چاہیے، کچھ تو اسپیشل ہونا چاہیے، کچھ تو فلاں ہونا چاہیے. کھانے پہ ہی مر گئے ساری امیدوں سے. حضرت ہمارے سرپرست حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں میں شہری مدرسہ اسی لیے چلاتا ہوں اور دارالخامہ والا اس واسطے نہیں چلاتا کہ جب تک شہری مدرسہ ہے، پڑھ کے جانے والے ہیں تو سب تعلیم دیکھ کے آئیں گے.
جیسے ہی دارالخامہ ہوگا تو تعلیم سے آگے کھانا دیکھیں گے، صحیح کھانا ہے کہ نہیں ہے، صحیح سالن ہے کہ نہیں ہے. اب تعلیم ثانوی درجے میں رہے گی، کھانا پہلے درجے میں رہے گا، وہ دیکھ کے آئیں گے لوگ. اس واسطے ختم ہی کرو قصہ، صرف تعلیم دیکھ کے آؤ بس. اس اہتمام سے کرنے کے ساتھ ماشاءاللہ 450 بچے پڑھ رہے ہیں. پتہ کیا چلا، ہم جیسے اصولوں کے ساتھ چلیں گے پبلک ویسے تابع ہونے تیار ہے. تو کہنا یہ ہے کہ محتاط زندگی گزارنا، تقویٰ طہارت میں ہم شراب پینے سے بچے، بدکاری سے بچے، فلاں حرام کمائی سے بچے. وہ تقویٰ تو باہر کی زندگی میں ہے. مدرسے کی زندگی میں تقویٰ یہ ہے مدرسے کے آلات، اسباب اور اشیاء کا غلط استعمال اور بیجا استعمال نہیں ہونا. پڑھنے کے لیے پنکھا اور فین لائٹ سب مدرسے کی خاطر ہے، گپ شپ کرنے کی خاطر نہیں ہے. اپنے ماضی کے قصے کہانیاں اور دکھ بھری داستان سنانے کے واسطے یہ لائٹ اور فین نہیں ہے. بیٹھے ہوئے گھنٹے گھنٹے کہانیاں اور کارستانیاں سنا رہے ہیں، غلط استعمال ہو رہا ہے. دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ ہوں، محتمم ہوں، طلباء کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہیں، جس سے اگر ہمارا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کی زندگی گزار رہے ہیں، اسلاف میں صحابہ اور تابعین تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اکابر دیوبند تک بھی جائیں گے. ہماری اور اکابر دیوبند کی زندگی کو اگر موازنہ کیا جائے گا تو جس کو ہم تقوی کی زندگی سمجھتے ہیں اسے اکابر دیوبند معصیت اور فسق اور فجور کی زندگی کہیں گے. جو ہمارے نزدیک تقوی ہے وہ ان اکابر دیوبند کے نزدیک گناہوں کی زندگی ہے، معصیت اور فسق اور فجور کی زندگی ہے. وہاں تک جانا تو بہت دور کی بات ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کی ایک مثال لکھی ہے. اس قدر محتاط رہتے تھے اپنی ذات کے بارے میں کہ اقرب الی الصواب، اقرب الی الاحتیاط، قول راجح کیا ہے اس پر عمل کرو. یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا نہیں. آپ کے پاس پیسے آئے 100 روپے کہ کسی نے مدرسے کے لا کے دیے، کہیں پڑے ہوئے ملے، یا کوئی آپ سے کتاب خریدا اور آپ 100 روپے وہ ڈیسک پہ رکھے ہوئے ہیں، ایسے رکھ کے چلے گئے. واپس آنے کے بعد وہ 100 روپے غائب ہیں. ذمہ دار نے آپ سے پوچھا بھائی کہاں ہے وہ کتاب خریدے ہوئے 100 روپے؟ تو آپ نے جو یہیں رکھا تھا، کہاں چلے گئے نہیں معلوم، ڈھونڈ لو. آپ کے ابا حضور بھی نہیں بچا سکتے قیامت کے دن وہ 100 روپے جب تک ادا نہیں ہوں گے. آپ کے پاس امانت ہے، وہ جب تک وہ ادا نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک کوئی تلاوت کام نہیں آئے گی، کوئی عبادت کام نہیں آئے گی، چونکہ کثرت عبادت سے زیادہ ترک معصیت مقدم ہے. اور حقوق مالیہ میں تو کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے. یہ آزادی اسی واسطے ہے کہ معرفت الہی نصیب نہیں ہے، حقیقی علم نصیب نہیں ہے. چند سطریں پڑھ کر لیبل لگ گیا ہے عالم حافظ ہونے کا، بس ختم. تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی کا عالم یہ تھا کہ چھوٹی سی مثال اس کی لکھی ہے. آخری عمر میں حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے. اسی بیماری میں وفات ہوئی، مرض الموت جسے کہتے ہیں. ایسی حالت کمزور ہو گئی کہ 2 آدمیوں کے سہارے سے مشکل سے کھڑے ہوتے تھے، تو بھی 2 آدمیوں کے سہارے سے کھڑے ہو کر مسجد جاتے، با جماعت نماز پڑھتے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. رکوع کے ٹائم پہ یہ دونوں سہارا دے کے کمر میں ہاتھ دے کے رکوع کراتے، کمر میں ہاتھ دے کے سجدہ کراتے، پھر یہ دونوں کھڑا کرتے تو پھر سجدے سے اٹھ کے کھڑے ہوتے. حضرت کے خادم ہیں رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رشید احمد گنگوہی کے خادم ہیں. وہ کہنے لگے حضرت اگر اس وقت بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو پھر کب جائز ہوگا؟ کیوں آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے؟ اتنی مشقت کیوں اختیار کرتے ہیں؟ تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فقہ کا اصول ہے قادر بقدرت الغیر بھی فقہ میں قادر کہلاتا ہے. قادر بقدرت الغیر بھی قادر کہلاتا ہے. اور میرے دوست اور میرے ساتھی مجھے کھڑا کر کے نماز پڑھانے پر قادر ہیں تو ان کی قدرت سے میں شریعت کی نظر میں قادر کہلاؤں گا، تو مجھے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد جب اتنی حالت کمزور ہو گئی کہ 2 سہاروں کے بعد بھی نہیں کھڑے ہوا جا رہا، تب انہوں نے بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کیا. یہ وہ شخص ہے جنہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس فرماتے تھے. علامہ شامی کا درجہ بعد میں ہے، رشید احمد گنگوہی کا درجہ پہلے تھا حضرت تھانوی کے نزدیک. اس شخصیت کا عالم یہ ہے کہ نماز کے مسئلے میں بھی اس قدر احتیاط کے کھڑے ہو کر ہی ادا کی جائے گی. اب تو گاڑی پر بھی آؤ، بائک پر آؤ، 2 ویلر پہ آؤ، کار میں آؤ، جہاں کرسی رکھی ہو خود اٹھا کے لاؤ اور پھر پورے نواب کی طرح اس کرسی پہ بیٹھ کے پیر پہ پیر ڈال کے ہلاتے ہوئے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ کے امام اور مؤذن پہ غنڈہ گردی کرتے ہوئے پوری فرعونیت اور قارونیت کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ میری یہ 2 رکعت نماز اس قابل ہے کہ ابھی وحی نازل ہو جائے. اور ادھر عالم کیا تھا دیکھ لیجیے. حضرت مولانا عنایت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مظاہر العلوم سہارنپور کے محتمم گزرے ہیں. ان کے تقوی کا عالم کیا تھا؟ ہمارے لیے بہت سبق آموز واقعات ہیں. مدرسے کا سالانہ جلسہ چل رہا ہے، سالانہ جلسہ مظاہر العلوم کا، تو ظاہر سی بات ہے ہزاروں لوگ آئیں گے.
ان سب آنے والے مہمانوں کے لیے مدرسے کی طرف سے کھانے کا انتظام ہے، بڑا دسترخوان لگا ہے، سب مہمان کھا رہے ہیں، لیکن خود محتمم کا حال یہ ہے کہ اس کھانے میں جو مہمانوں کے لیے بنا ہے شریک نہیں ہوئے، اور جب سب کھا کے فارغ ہو گئے تو اپنے گھر سے ٹیفن منگوایا، سالن رات کا سردی کی وجہ سے جم گیا تو اوپر کی تری ہٹائی اور اسی بھی ٹھنڈے سالن سے روٹی کھا کے دسترخوان سے اٹھے، کیونکہ یہ کھانا مہمانوں کے لیے بنا ہے اور میں مہمان نہیں ہوں، مدرسے کا ملازم ہوں، یہ میرے لیے نہیں بنا ہے۔ یہ کس کا حال ہے؟ مدرسے کے ناظم اور محتمم کا حال ہے۔ یہ کب پیدا ہوا؟ جتنی معرفت الہی نصیب ہوئی اتنا بچنا نصیب ہوا، اس کھانے سے بھی بچا جو کھانا مہمانوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب تو یہی کہا جائے گا بھائی مدرسہ میرا ہے، میں مدرسے کا ہوں تو کھانا میرا ہے، میں کھانے کا ہوں، تو سب سے پہلے حق مجھے ہے۔ تو کبھی کبھار تو دوسروں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے بھی چلایا جاتا ہے نا، دوسروں کے کندھے پہ، مجھے نہیں چاہیے ان کو چاہیے دے دیجیے، مجھے نہیں چاہیے ان کو چاہیے دے دیجیے، اب ان کی برکت سے مجھے مل گیا اس واسطے میں کھا رہا ہوں، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا کھانے کا۔ تو دوسروں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلانا، اسے حضرت مفتی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھائی جہنم میں جانا ہو تو ڈائریکٹ جاؤ، میرے کندھے پہ پیر رکھ کے کیوں جا رہے ہو؟ ڈائریکٹ جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گے، یہاں میرے کندھے پہ کیوں پیر رکھ رہے ہو؟ گناہ اور معصیت میں مبتلا ہونا ہے تو ڈائریکٹ مبتلا ہو جاؤ، میرا نام کیوں لے رہے ہو گناہ اور معصیت میں مبتلا ہونے کے لیے؟ فتویٰ لے کے گناہ کرنا چاہ رہے ہو۔ شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہیں فضائل اعمال کے مصنف، اللہ نے کئی صفات سے نوازا۔ مدرسہ مظاہر العلوم کی مسجد کے صحن میں پھولوں کا درخت تھا، جب پھول لگے تو ایک طالب علم مدرسے کے درخت کا ایک پھول توڑ کے حضرت کی خدمت میں لایا اور عقیدت سے پیش کیا کہ حضرت یہ پھول آپ کے لیے۔ حضرت نے پہلا سوال کیا، کہاں سے لائے ہو؟ مدرسے کے درخت سے۔ تو مدرسے کا درخت مال وقف ہے، اور مال وقف کا استعمال غربا اور فقراء کے لیے جائز ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے، اور تم طلباء کے لیے تو یہ استعمال درست ہے، لیکن میرے لیے استعمال درست نہیں ہے۔ یہ چیز لینا بھی گوارا نہیں کیا، حتیٰ کہ ان بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے، مدرسے سے ٹیفن منگوا لیا، گھر سے ٹیفن منگوا لیا، ٹیفن رکھا ہوا ہے، رات ہو گئی، سردی کی وجہ سے جو ڈالڈا رہتا ہے تری جم گئی، اب اسے گرم کرنا ہے سالن، تو مطبخ میں جو آگ جل رہی ہے، آگ کے بازو ٹیفن لے جا کے رکھ دیا کہ بھاپ سے یہ سالن کی تری تھوڑی سی پگھل جائے، آگ استعمال نہیں کیا، آگ سے دور رکھا، بھاپ لگے بس، آگ تو اپنے مدرسے کا کھانا پانی جلانے کے لیے جل رہی ہے، وہاں لے جا کے بازو برتن رکھ دیا، پھر اس سے وہ تری جو جمی ہوئی تھی پگھل گئی، اس آگ کی بھاپ استعمال کرنے پر بھی مدرسے میں رقم جمع کیا، اس آگ کی بھاپ استعمال کرنے پر بھی مدرسے میں رقم جمع کیا کہ میں نے مدرسے کی آگ سے اتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ تھے اصل علم والے، جنہیں معرفت نصیب ہوئی تو ان چیزوں میں بھی احتیاط نصیب ہوا۔ تو ہماری طالب علمی کی زندگی کے آداب میں سے دوسرا اور بنیادی ادب ہے تقویٰ و طہارت، گناہوں سے بچنے والی زندگی علم کا نور اور علم کی معرفت حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر معرفت الہی اور علم کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب میں تقویٰ و طہارت پیدا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔